امریکہ کے اندر وہ کیلیفورنیا شہر ہے، ہم اور آپ نے آج سے 10 دن پہلے 12 دن پہلے ہم نے نیوز کے اندر مشاہدہ کیا، سوشل میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک چنگاری کی وجہ سے، ایک چنگاری کی وجہ سے پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، پوری شہر جل کر کے راکھ ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ امریکہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ جب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے بم اور بارود کو برسایا، جب فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، مظلوموں کے اوپر بم کی بارشیں کی گئی، ان کے اوپر گولیوں کے بوچھار کی گئی، تو یہی امریکہ خوشیاں منا رہا تھا، یہی امریکہ تکبر کر رہا تھا، یہی امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا کہ ہم سے بڑا سپر پاور تو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی ایسا ممالک نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہم سے ٹکرا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور ایک شہر کو جلا کر کے یہ میسج دیا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تم اس عذاب کے مزہ کو چکھنے کے بعد تم راہ راست کے اوپر آ جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو قوم اپنے آپ کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، جو قوم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، ایک چنگاری کو بجھا نہ سکا اور تقریباً 5 دن 6 دن 7 دن تک آگ جلتی رہی، آگ کے جو ہے انگارے بھڑکتے رہے اور پورا شہر جل کر کے راکھ ہو گیا۔ کہاں گئی تمہاری پاور، تمہاری وہ سلطنت جس کے اوپر تم نے غرور کیا تھا اور تم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل ہماری ہاتھوں کے اشارے کے اوپر ناچ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پاور والا اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم اس دنیا کے اندر تکبر کرتے ہو کہ ہم سے بڑا سپر پاور تو کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس کی کرتوتوں کا سزا اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اس کا مزہ چکھاتا ہے اور آخرت کے اندر اس کی سزا اسے ملے گی، یہ بات طے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر باور کراتا ہے، اسے اس دنیا کے اندر خبردار کرتا ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس دنیا کے اندر، تمہیں اس کا مزہ ہم اس دنیا کے اندر بھی چکھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی چکھائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم اس کے اوپر جب عذاب کو مسلط کریں گے تو اس عذاب کی چپیٹ میں پورا سماج اور پورا معاشرہ آ سکتا ہے، اس عذاب کی چپیٹ میں پورا کنٹری بھی آ سکتا ہے، اس عذاب کی چپیٹ میں پورا ملک بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اگر تم عبادت سے روگردانی کرتے ہو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشتاً ضنکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جو انسان میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، ہم نے پہلے بڑے عذاب کا تذکرہ کیا کہ ہو سکتا ہے نافرمانی کی وجہ سے، روگردانی کی وجہ سے بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ذکر سے اعراض کرو گے، عبادت سے روگردانی کرو گے تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے، معیشتاً ضنکا۔ مفسرین نے یہاں پر عذاب قبر کا بھی تذکرہ کیا اور مفسرین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو بھی اکٹھا کر کے رکھے گا لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ معیشتاً ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کے اندر چین اور سکون نام کی چیز نہیں ہوگی۔ جب وہ انسان کھانا کھا
खाने के बाद आराम करने के लिए जाएगा, रात के वक्त जब वो इंसान बिस्तर के ऊपर जाएगा तो उसे नींद नहीं आएगी। नींद को लाने के लिए उसी गोलियों का उपयोग करना होगा, नींद को लाने के लिए दवाई को खाना होगा, चैन और सुकून को हासिल करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसके पास माल और दौलत की रेल पेल है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर राहत नहीं है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, बीमारियों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, और इस दुनिया के अंदर दूसरी चीजों में भी उलझा हुआ रहता है, उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से रूगर्दानी करता है, जब मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, ऐ लोगों नमाज को अदा करने के लिए आ जाओ, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सदाएं बुलंद की जाती है तो एक इंसान दुकानों पर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर देता है। मेरे अजीज साथियों, अगर जिंदगी के अंदर सुकून आए तो कहां से आए, अगर जिंदगी के अंदर राहत आए तो कहां से आए, अगर घर के अंदर सुकून आए तो कहां से आए। एक इंसान चाय की होटलों में बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला की बुलावे को ठुकराता है, चाय की होटलों में बैठ करके नमाज के वक्त को बर्बाद कर देता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की सजा के बारे में इशारा कर रहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह तबारक व तआला ये तो दुनिया के अज़ाब के बारे में बयान कर रहा है, ये तो दुनिया की तंगी का तज़किरा कर रहा था, अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर आखिरत के बारे में इशारा कर रहा है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और वो इंसान जब हम उसको कल क़यामत के दिन उठाएंगे तो हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो इंसान इस दुनिया के अंदर इबादत से रूगर्दानी करता है, जो इंसान ज़िक्र इलाही से रूगर्दानी करता है, हम उसे क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे, हम उसे इस दुनिया से काना बना करके उठाएंगे। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान कहेगा काला रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेगा, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि परवरदिगार आलम, हम तो दुनिया के अंदर अपनी आंखों से देखते थे, परवरदिगार आलम हम तो दुनिया के अंदर अपनी आंखों से देखा करते थे, दुनिया के अंदर हमारी आंखों में भी नहीं मौजूद थी, लेकिन आज हमें अंधा क्यों बना दिया गया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जिक्र की एराज की वजह से हमने तुम्हें अंधा बना करके उठाया है। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि तुमने दुनिया के अंदर मेरी आयतों को बुला दिया था। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुमने दुनिया के अंदर मेरी आयतों को बुला दिया था, जिस तरह तुमने दुनिया के अंदर मेरी आयतों को बुलाया था, इसी तरह हमने तुम्हें भी आज भुला दिया है, जिस तरह तुमने दुनिया के अंदर आयतों को बुलाया था। मेरे अजीज साथियों, हमारे पास इबादत की आयत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लोगों अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, या अय्युहन्नासु उबुदू व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जुए को हराम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने गैरुल्लाह के सजदे को हराम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ लोगों, तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से न खाओ। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं आयत करीमा की तरफ इशारा कर रहा है। कज़ा
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. اے لوگوں، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بلایا تھا، تمہارے سامنے عبادت کی آیتیں موجود تھی، تمہارے سامنے حرام کے تعلق سے آیتیں موجود تھی، تمہارے سامنے حرمت کے لیے آیت کریمہ موجود تھی، لیکن تم نے ان آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کیا اور تم نے اس آیت کریمہ کو بلا دیا تھا. اے لوگوں، جس طرح تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بلایا تھا، بالکل آج ہم تجھے اسی طرح بلائیں گے جس طرح تم نے آیت کریمہ کو دنیا کے اندر بھلایا تھا، جس طرح تم نے آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے سے اعراض کیا تھا، آج اسی طرح تمہیں اس دنیا کے اندر بھلا دیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا. میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سے اعراض کرنے والے لوگوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باور کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا کہ اے لوگوں، اگر تم ذکر سے اعراض کرتے ہو، اگر تم عبادت سے اعراض کرتے ہو، تو ہم نے جس طرح پہلے قوموں کو عذاب کا مزہ چکھایا ہے، ہم تمہیں بھی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہم تمہیں ذاتی طور پر بھی عذاب کے اوپر مسلط کریں گے، ہم تمہاری زندگیوں سے راحت کو چھین لیں گے، تمہاری زندگی سے سکون کو چھین لیں گے، ہم تمہاری زندگی سے چین کو چھین لیں گے. تم اس دنیا کے اندر سکون نہیں پاؤ گے، تمہارے پاس دولتیں ہوگی، تمہارے پاس اس دنیا کے اندر مال ہوگا، تمہارے پاس اس دنیا کے اندر بینک بیلنس ہوگا، لیکن تم اس دنیا کے اندر چین اور سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکو گے، کیونکہ تم نے اپنے رب کی عبادت سے انکار کیا ہے، تم نے ذکر الہی سے اعراض کیا ہے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا ہے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو ساجی اور پارٹنر بنایا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذاب کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کیا کہ ہم تمہیں اس دنیا کے اندر عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اس لیے چکھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تم اس عذاب کو چکھنے کے بعد، اس عذاب کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم راہ راست کے اوپر آ جاؤ. اگر تم غریبوں کو ستاتے ہو تو ہو سکتا ہے تم غریبوں کو ستانے سے باز